اس کے سمجھنے کی ایک ادنا کوشش ہے ہماری. ویسے تو قرآن حکیم میں پہلے ذخائر اور یہ ہر سطح کے شخص کو اس کے علمی وسعتوں کے مطابق نالج عطا کرتا ہے. یعنی ہر شخص اس سے اتنا ہی اخذ کرتا ہے جتنا اس کی ذہنی سطح ہے، اور ہر شخص کے دامن میں یہ اتنے موتی پڑتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ لامحدود ذات کا لامحدود کلام ہے. اور استطاعت، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی ڈاکٹر اس کو پڑھتا ہے جب قرآن کو تو وقت حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کتاب مستقیلاً شاید میڈیکل کے شعبے کی ہے. ایک انجینئر جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ حیرت کہ یہ قرآن حکیم کے 1400 سال پہلے کے کلمات جو ہر دور میں جس زمانے کا جو شخص بھی تلاوت کرے گا اس کو اسی سطح کے، اسی ماحول کے، اسی زمانے کے نئے مفاہیم اور نئے معنی عطا کرے گا. گویا کہ یہ اس کتاب مقدس کی خوبی ہے کہ اس سے کوئی شخص ذہنی طور پہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، بلکہ جو علمی وسعتیں بڑھتی چلی جائے گی، انسانی دماغ جو وسعت اختیار کرے گا، جو زمانہ اپنے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا آگے بڑھے گا، انسان ذہنی ارتقاء حاصل کرے گا، شعوری ارتقاء حاصل کرے گا، فکری ارتقاء حاصل کرے گا، نظری ارتقاء حاصل کرے گا. ہر قسم کے ارتقاء رکھنے والا یا ترقی پسند ہر شخص جب قرآن کو دیکھے گا تو اس کو جھک کے نہیں دیکھنا پڑے گا بلکہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا پڑے گا. قرآن اس کی سوچوں سے بھی ماوراء علم رکھتا ہے. یہ قرآن کی خوبی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ یہ کتاب ہدایت بس کافی ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، اور نہ یہ کسی زمانے کی پابند ہے، نہ کسی مکان کی پابند ہے، نہ کسی اندرونی آئین اور حدود کی پابند ہے. یہ کتاب مبین، یہ وسیع تر کتاب ہے، اور جو جس زمانے میں اس کو پڑھے گا وہ اسی سطح کا نالج اس کو عطا کرے گی. اور پھر جس میں نے عرض کر دیا فقہ کا کوئی ماہر اس کو پڑھتا ہے تو فقہی مسائل استنباط اور استدلال کرتا ہے. منطق اور فلسفہ اور اصول حدیث اور اصول تفسیر اور فنون اور تصوف و سلوک، جو کچھ بھی، جو شخص بھی جیسا بھی اس قرآن سے آیت مطالعہ کرتا چلا جاتا ہے وہ اس کے دامن کو بڑھتی چلی جاتی. تو یہ قرآن کی خوبی ہے. اور یہ چونکہ رب العالمین کا کلام ہے، رحمت للعالمین پہ نازل ہوا، اور خود کتاب مبین جو ارشاد فرمایا گیا یہ بھی ہدن للعالمین ہے. دیکھیے الفاظ لفظ بتا رہا ہے، یہ کلام ہدن للمسلمین نہیں یا ہدن للمؤمنین نہیں، ہدن للعالمین. یہ عالمین کو رہنمائی فراہم کرتی ہے، عالمین کو رہنمائی فراہم کرتی ہے. گویا رحمت للعالمین میں جہاں تک قرآن مقدس کی عالمینی علم اور فلسفہ اور ارتقاء کی حدیں وہاں تک جائیں گی جہاں تک عالمین ہے، اور عالمین جہاں جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے وہ بھی عالمین کی حدوں تک. اور پھر قرآن کا جو عالمین ہے، جو ہدن للعالمین ہے اور رحمت للعالمین ہے، یہ آگے جب خدائے ذوالجلال کی بارگاہ تک پہنچتا ہے تو رب نے بھی فرمایا میں رب العالمین ہوں. یعنی ہدایت عالمین کے لیے، رحمت عالمین کے لیے اور رب عالمین کے لیے. لہذا کسی مذہب، کسی فرقے، کسی شخص، کسی خاندان، کسی کنبے، کسی قبیلے کی اجارہ داری نہ قرآن پہ ہے، نہ رسول کی رحمت پہ ہے، نہ اللہ کی ربوبیت پہ ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ ایک وسیع فیلڈ ہے، جو جتنا بڑھ کے دامن بھرے اس کو اتنا ہی ملے گا. جولی ہی اپنی تنگ ہے، تیرے وہاں کمی نہیں.
ہر شخص استطاعت کے مطابق لیتا. تو قرآن خوبصورتی کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ جو آیات تلاوت کر لی ہیں ان کے تراجم اور یہ سب چیزیں میں عرض کر چکا ہوا ہوں. آج میں ان کی یہ جو آیت ہے آیت نمبر 31 سے لے کر آگے آیت نمبر 38 تک یہ میں آپ کو اس کی جو اس میں سے اخذ کی گئی موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا, اور پھر اس کی دو ایک مقامات پہ جہاں چاہیں گے ہم تو اس کی تشریح کر دیں گے تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. مثلا آیت نمبر 31 میں یہ آپ نے دیکھا کہ قرآن مقدس میں اس چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کا علمی برتری اس کو بیان ہوا قرآن مقدس میں یہاں پہ کہ مسجود ملائک کیوں بنے آدم, وہ سجدہ عالم کی آدم علیہ السلام کی شخصیت کو نہیں تھا, وہ سجدہ کس چیز کو تھا؟ ان کی علمی برتری کو اور ان کے معرفت کو. اور پھر یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے آگے بیان کرتا چلا جاؤں گا. تو اس میں پہلی چیز جو آیت نمبر 31 میں بیان ہوئی ہے وہ ہے آدم علیہ السلام کا علمی فضل اور کمال. یہ محض ایک کہانی نہیں, ہم جب اس کو واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہم ایک کہانی کے طور پہ اس کو لیتے ہیں کہ ایک واقعہ, ایک کہانی, ایک تسلسل نہیں, مگر ہر کہانی اس کے پیچھے ایک حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے. ہر کہانی کے آج کل ہماری ذہنی استعداد ایسی ہو گئی ہے کہ ہم فقط کہانی پہ جا کے رک گئے, اس کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے اس کے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے اندر صلاحیتیں مسدود ہو گئی ہیں. چونکہ وہ آگے حقیقت کو پانے کے لیے تفکر کی ضرورت ہوتی ہے اور تفقہ کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی فہم اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے, جس سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. اور شوق ختم ہوتا چلا گیا, ذوق ختم ہو گیا, شوق ختم ہو گیا. جس عمل کو بھی آپ ذوق اور شوق کے بغیر کریں گے وہ عمل آپ کو کوئی نتیجہ نہیں دے گا. وہ عمل چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے تلاوت ہو, چاہے کوئی عمل ہو, ذوق و شوق سے آری عمل انسانی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا. وہ ایک مردہ عمل ہے, وہ ایک عمل کی شکل ضرور ہے مگر عمل نہیں ہے. اس لیے یہ ہم اس کو ایک کہانی پڑھتے ہیں کہ آدم کو یہ ہوا, مگر اس کہانی کے پیچھے حقیقت جو رب بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ دیکھنے والی. اس میں آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو علمی فضیلت اور فضل و کمال دیا گیا کہ ان کو تمام اشیاء کے اسمائے صفات کا علم بھی دیا اور اس کی معرفت بھی عطا کی. اس کی معرفت, علم صفات بھی اور معرفت بھی عطا کی. اب فرمایا گیا کہ فرشتوں کو آدم کے علم کے سامنے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا. ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا, اور جب کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا تو آدم کی فرشتوں پر علمی فوقیت ثابت ہو گئی. تو آدم علیہ السلام کے لیے اس علمی فوقیت کے لیے اب دیکھیے ذرا سجدہ تعظیمی کا حکم دیا. علم جو آیا اس علمی برتری کے سامنے کیا کیا کہ جھک جاؤ. آدم کے سامنے, ان کے سامنے جھک گئے. جب تو جھک جانے کے لیے اب توجہ دیجئے, آدم کو علمی برتری کے سامنے جھکایا اور پھر ابلیس نے انکار کیا. اب پچھلے جمعے پہلے عرض کیا تھا کہ انکار ابلیس وہ 3 چیزوں پہ اس کے اندر 3 چیزیں تھی جس نے ابلیس کو انکار پہ مجبور کر دیا. پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی تکبر, دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی حسد, اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی نسلی تفاخر, نسلی فخر کہ میں فلاں خاندان سے ہوں, فلاں خاندان, فلاں نسب.